वज़ीर आला साहब जो थे वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात कर रहे थे तो इस्तकबाल नहीं किया। इमरान खान से इजाजत लेकर आए थे, रज़िया गुंडों में फंस गई। इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। एहतजाज की सियासत पर उतर आएंगे। एडियाला जेल से दहशतगर्द पकड़े गए हैं, गाड़ियों के टायर चेंज करवाने तो 2 करोड़ रुपए की ग्रांट। अगले आने वाले दिनों में अमेरिका में पाकिस्तान के लिए क्या होने जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाला नदीम अपने ऑफिशियल चैनल के साथ। नाज़रीन, रमज़ान की जो है ये हम फर्स्ट वीडियो आपके साथ कर रहे हैं। आपको मेरी तरफ से और मेरी तमाम टीम की तरफ से रमज़ान का ये बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। इससे फ़ायदा उठाइए, दूसरों के काम आइए और कोशिश कीजिए कि रमज़ान की खुशियाँ रहमतें आप एक दूसरे के साथ बांटें। और इसमें आप कभी भी फ़लस्तीन को ना भूलें, कश्मीर को ना भूलें, जो लोग अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, रियल आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। उस आज़ादी के लिए आप उनके लिए हर नमाज में, तरावी में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी नसीब फरमाए। बात करेंगे आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह से हो रहा है कि समझ नहीं आ रही। सारी हुकूमतें जो हैं वो कायम हो गई, चारों सूबाई हुकूमतें कायम होगी, वज़ीर आज़म बन गए, कौमी हुकूमत कायम हो गई, सदर ने ओहदे का अपने का हल्फ उठा दिया। लेकिन अभी भी जो सी है वो बातें चल रही है। लेकिन एक गुड साइन जो कल हमें नजर आया वो अली अमीन गंडापुर का साइन नजर आया, जो जिन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने कुछ मुतालबात और कुछ अपने हकूक के ऊपर बात की। बात करने के बाद जब वो मीडिया टॉक के लिए आए तो सहाफ़ियों की तरफ से जो क्वेश्चंस किए गए, मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए थे। जिनमें से एक ने उनसे पूछा कि जी इमरान खान से इजाज़त लेकर आए थे या नहीं लेकर आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी उन्होंने मुझे वज़ीर आला बनाया है अब एक सूबे का, और अब मेरी जो कोऑर्डिनेशन और मेरी जो सी चीज़ें हैं वो वज़ीर आज़म के साथ चलती रहनी है। और वज़ीर आज़म को मैं अपने सूबे के हालात नहीं बताऊंगा, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगा, तो अपने सूबे के लोगों की किस तरह खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा जी अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ये उम्मीद मुझे अली अमीन गंडापुर से नहीं थी। हमें लगता था कि वो इस तरह की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप लिया। सेकंड ही क्वेश्चन उनसे किया गया कि जनाब आप तो वज़ीर आज़म से बड़े हकूक की बात करने के लिए आ गए हैं, लेकिन वज़ीर आला जब पेशावर आए थे तो आपने, जो कि वज़ीर आज़म साहब जब पेशावर तशरीफ लाए 2 दफ़ा पेशावर आए, तो आपने उनका इस्तकबाल नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैं पेशावर में मौजूद नहीं था। हालांकि एज ए पठान तो हम हर आने वाले मेहमान को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन मैं पेशावर में मौजूद नहीं था और नेक्स्ट टाइम इस प्रोटोकॉल का जो है वो मुसलसल ख्याल रखा जाएगा। अच्छी बात है। लेकिन अंदर जब हम देखते हैं, जब जिस टाइम पे वो वज़ीर आला साहब से वज़ीर आला साहब जो उनसे वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात कर रहे थे, तो उस टाइम पे उनके साथ बहुत सारे लोग मौजूद थे। जब मुस्लिम लीग नून के जो उनसे बड़े लीडर मौजूद थे, जिनमें साद डार साहब भी थे, एहसन इकबाल साहब भी, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, खुर्रम दस्तगीर साहब भी थे। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं कहते कि रज़िया गुंडों में फंस गई, तो बिल्कुल ऐसा अकेले अली अमीन गंडापुर वहां पे थे। लेकिन उन्होंने, वज़ीर आज़म ने भी उन्हें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि आपकी तमाम चीजें जो सी हैं, जो आपने कहा है इस पे पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा और जल्दी आपके तमाम फंड्स वाला जो चीजें भी होंगी वो रिलीज किए जाएंगे। आगे चल के हम बात करेंगे मरीम नवाज के टायर्स के हवाले से, गाड़ी के टायर्स के हवाले से जो ग्रांट की बात की जा रही है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इशू इसको बनाया गया हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको और टॉपिक्स, बहुत अहम टॉपिक्स का बताएं, सबसे अहम ये बताएं कि अगले आने वाले दिनों में अमेरिका में पाकिस्तान के लिए क्या होने जा रहा है। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सो बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि हमारी नई वीडियो जो है वो अपलोड हो गई है। अब हम बात करेंगे पीटीआई के हवाले से। पीटीआई की तरफ से कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा है, असद कैसर साहब स्पेशली जो उनसे हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज्यादा बात करें। वो उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि निज़ाम आगे चले, लेकिन इस टाइम पे हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है हमारे साथ, वो नहीं चाहते कि शायद हम उनके साथ चल सके या निज़ाम को सही तरीके से चलने दे। सो अगर हमें हमारे हकूक प्रॉपरली, पता नहीं किन हकूक की वो बात करें, ना मिल सके तो हम एहतजाज की सियासत पर उतर आएंगे। आज उन्होंने ये बात की, जिस पर एक सहाफी ने उनसे ये बात की कि जनाब आप काफी देर से, जब से इलेक्शंस हुए हुए हैं, आप एहतजाज और सड़कों पे आने की और बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन बातें करते हैं कि जी हमें सड़कों पे आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अवाम आपसे मायूस होगी, आपने किया अभी तक कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ये हम मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सेकेंडली टाइम पे बात करेंगे हम पीटीआई के हवाले से कि जी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही।
تو جس پہ آج جو ہے ہماری پنجاب کی جو ہے وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے کہا کہ صرف بانی عمران خان کو ہی نہیں صرف اجازت دی جا رہی، بلکہ اڈیالہ جیل سے جو پچھلے دنوں میں دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اس کے حوالے سے وہاں پہ 1 ہفتے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قیدی سے نہیں مل سکے گا. لیکن پھر بھی اڈیالہ جیل میں صرف عمران خان صاحب کے لیے اتنی ریلیف کر دیا گیا ہے، جو کہ بڑی پازیٹیو بات ہے، کہ جن کا نام وہ بھیجیں گے کہ یہ لوگ مجھ سے مل سکتے ہیں، اڈیالہ جیل کے احکام جو ہیں ان سے ملنے دیں گے. آج اڈیالہ جیل کی طرف سے ایک بیان آیا، انہوں نے یہ کہا، سپرنٹینڈنٹ نے یہ بات کہی کہ جی 20 25 وکیل اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے عمران خان صاحب کو ملنا ہے، حالانکہ وہ لسٹ میں شامل بھی نہیں ہوتے جن کی لسٹ عمران خان صاحب نے دی ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک لسٹ آتی ہے کہ جی ان لوگوں کو مجھے ملنے کی اجازت دی جائے اور ان لوگوں کو نہ دی جائے، تو ان لسٹ میں ان لوگوں کا نام نہیں ہوتا. سو یہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ ان کے سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں جو دھوم دھڑکا مچا دیتے ہیں اور ایک دم بلا وجہ ٹک 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 ویڈیوز لگانی شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے انہیں درخیز کرنا چاہیے. آج تھرڈ جو سب سے اہم چیز ہوئی وہ ہوئی خواتین کے حوالے سے، جو انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے اپلیکیشنز دی ہوئی تھی، اس میں یہ آج تفصیلی فیصلہ آ گیا کہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد جماعت کو کوئی بھی جو مخصوص نشست ہے وہ نہیں ملے گی، کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک ایسی جماعت کو جوائن کیا ہے، ان آزاد امیدواروں نے ایک ایسی جماعت کو جوائن کیا جن کی خود قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں ایک نشست بھی نہیں ہے. جس جماعت کی ایک نشست بھی عوام میں نہ ہو، اس کو کیسے آپ خواتین کی مخصوص نشستیں دے سکتے ہیں؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے ہر جماعت نے، جناب آپ یہ بات سمجھ لیجئے، جو اس ٹائم پہ سوشل میڈیا میں میرا چینل دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی چینل دیکھ رہے ہیں، جو وہ لوگ جو دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے ہاتھ میں یوٹیوب تو ہے، وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا بڑی زیادتی ہوگی پی ٹی آئی دے نال، بڑی زیادتی ہوگی جناب، انہوں نے لسٹ کوئی خواتین دی دیکھو جی سیٹیں نہیں دے رہے. یہ سوچئے الیکشن سے پہلے ہر جماعت کو ایک لسٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے الیکشن کمشنر کو کہ جناب یہ اتنی نشستیں ہمیں خواتین کی چاہیے ہوں گی، ہم اتنی جیت جائیں گی، 33% کوٹا ہوتا ہے. سنی اتحاد نے اپنے الیکشن سے پہلے الیکشن کمشنر کے آفس میں کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی تھی، کیونکہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو امید تھی ہمیں کوئی نشست ملنی نہیں ہے، اس لیے ہم نے جمع ہی نہیں کروائی. تو پی ٹی آئی نے جوائن کس کو کیا؟ یہ ان کے آزاد امیدوار نے جوائن کیا سنی اتحاد کو. جب سنی اتحاد کو جوائن کیا تو ان کی تو کوئی لسٹ ہی اندر موجود نہیں تھی. سو اس بنیاد پر فیصلہ دیا گیا کہ انہیں کوئی نشست نہیں ملے گی. اب دوسرا اسی کا ایک پارٹ یہ آ گیا کہ کہا گیا جی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو ایف آئی کو کیوں سیٹیں زیادہ دے دی گئی، 33% سے زیادہ کیوں دے دی گئی؟ تو جو کوٹا عورتوں کا فکس ہے وہ بھی تو کسی میں ڈیوائڈ کرنا تھا، تو وہ کوٹا ان میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. اس میں کوئی ناانصافی والی یا کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے، ہونا ایسا ہی تھا اور ایسا ہی ہوا. اب ہم بات کریں گے جی مریم نواز صاحبہ کے بھی بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جی وہ ہیلی کاپٹر پر سفر کرتی ہیں، اپنے وہاں سے گھر سے ہیلی کاپٹر کے اوپر آفس جا رہی ہے. جب عمران خان صاحب نے یہ حرکت کرتے تھے تو مسلم لیگ نون والے بہت شور مچاتے تھے، جس پہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ ایک روٹین ٹائم پہ اپنے گھر سے نکل رہی تھی اور آفس جا رہی تھی، اور روز جس دن سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے ان کی ایک روٹین اور ایک روٹ چل رہا تھا، جس پہ سیکورٹی ایجنسیز نے کہا کہ آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، آپ پلیز اس کو بریک کیجئے، یا تو اپنے ٹائمنگ چینج کیجئے کچھ، جو ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کیونکہ کام کرنا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے بہت تیزی سے کام کرنا ہے، صبح ایک ٹائم پہ نکلنا ہے، آفیشیل ٹائم پہ آفس میں آنے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر اس کو تھوڑا سا اپنا معمول چینج کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک دفعہ آپ بیچ میں اپنے آفس سے ہیلی کاپٹر پہ آ جائیے تاکہ یہ جو سا آپ تھوڑا سا آپ کا روٹین چینج ہو. تو وہ ایک دن اپنے اس پہ گئی ہیلی کاپٹر کے اوپر. دوسری طرف کہا جا رہا ہے جی انہوں نے اپنی گاڑیوں کے ٹائر چینج کروانے ہیں تو 2 کروڑ روپے کی گرانٹ انہوں نے مان لی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی گرانٹ 2 کروڑ روپے کی نہیں مانگی گی. اور ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ 2 کروڑ روپے کے کون سے ٹائر انہوں نے ڈلوانے تھے، ٹھیک ہے. بس ایسا ہوا کہ وہ ایک سفر کے دوران میں ان کا جو سا ہے ایک ٹائر جو ہے وہ پھٹ گیا اور انہوں نے ٹائر دوبارہ ڈلوانے کی ریکویسٹ جو سی ہے وہ بھیج دی. اور اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا سرکل جس کو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں غلط سوشل میڈیا سرکل، انہوں نے یہ پھیلا دیا کہ جی 2 کروڑ روپے کے ٹائر ڈلوائیں گے. کوئی 2 کروڑ روپے کے ٹائر نہیں آ رہے، نہ وہ ٹائر ڈلوانے جا رہی ہے 2 کروڑ روپے کے. ہاں ایک بات جس پہ ہمیں بھی اعتراض ہے کہ حسن نواز اور حسین نواز پاکستان تشریف لا چکی ہے اور پچھلے کسی دور میں بھی نہیں آئے، نہ وہ اپنی والدہ کی ڈیتھ پہ آئے، نہ وہ اپنی دادی کی ڈیتھ پہ آئے. اور وہ ان کی طرف سے کچھ ایسے بیان بھی سننے کو ملتے رہے جس کا آج انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم تو پاکستان سٹیزن ہی نہیں ہے. لیکن آج انہوں نے کہا ہم نے کسی بیان میں ایسی بات نہیں کی کہ ہم پاکستان سٹیزن نہیں ہے. آج انہوں نے اپنے آپ کو جا کے عدالت میں سلنڈر کیا. جب انہوں نے سلنڈر کیا تو ان کے ضمانت منظور ہوگی، انہوں نے مچل کے بھڑے اور ضمانت پہ آ گئے اور ان کے ساتھ اشتہاری کا ٹائٹل بھی اتار دیا گیا. بادشاہوں کے دور میں ایسے فیصلے صادر فرمائے جاتے ہیں بادشاہوں کے بچوں کے لیے، وہ بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے.
امپورٹنٹ تھنگ جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، انہوں نے سندھ کو سلیوٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی میں سندھ کے ماڈل کے اوپر صحت کا ماڈل بنانا چاہتا ہوں. یہ بات میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی تھی، ابھی سے نہیں بہت دیر سے بتاتی تھی کہ سندھ میں جو صحت کا معیار ہے، صحت ہاسپٹلس کا معیار ہے، وہ شاید ہی پاکستان میں کسی نے اتنی توجہ صحت کے اوپر دی ہو جتنی کہ صوبہ سندھ نے دی. تو بلوچستان کے سرفراز بگٹی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی سندھ کے اوپر ہم سندھ کے ماڈل کے اوپر اپنا ماڈل رکھیں گے. سو جناب اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اپنے ہی صوبوں کے ساتھ کمپٹیشن شروع کریں اور ہیلدی کمپٹیشن شروع کریں، نہ کہ ہم یہ کہ ہم بلوچستان کو میں پیرس بنا دوں گا، نہ اب یہ کہیں کہ میں بلوچستان کو انڈین بلوچستان کی طرح کا بنا دوں گا اور میں افغانستان کی طرح کا بنا دوں گا. اپنے ہی صوبوں کے ساتھ ہیلدی کمپٹیشن کریں. پاکستان بہت اچھا ہے، تھوڑے سے کام کرنے کی، ول کرنے کی ضرورت ہے، ول ہونی چاہیے میرے کام کرنے کی، اور ول ہے بھی ہمارے میں. اور انشاءاللہ ان 5 سالوں میں پاکستان کی گورنمنٹ سے ہمیں یہی توقع ہے کہ یہ پروف کریں گے کام کر کے، اور اگلی دفعہ جس کی بھی باری ہوگی وہ اپنی جون سی ہے کام کیے ہوئے صلاحیتوں کی بنیاد پر ووٹ لے گا عوام سے. سو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ. متاثر